السلام علیکم جی، یہ خط ہے مہر قیصر یونان سے. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کے کس شہر سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف حکومت کو $500 ملین دے کر لندن گئے ہیں. اس ڈیل میں 1 ارب ملک بھی شامل تھا. اس دعوے کے بارے میں سیاستدان تو سیاسی بیان دے سکتے ہیں، مگر آپ اس دعوے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا نواز شریف حکومت کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے جو واپس نہیں آ رہے؟ لوگوں کو حقائق جاننے ہیں اور وہ آپ جیسا بندہ اس پہ روشنی ڈال سکتا ہے. مہر قیصر صاحب، سچی بات ہے، میں چونکہ ڈھیر ہوتا ہے اخباروں کا تو گنتی بھی نہیں یاد، انگلش اردو کے سارے اخبار. یہ اتفاق سے پھر میری نظر سے یہ بیان نہیں گزرا، لیکن میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں. حافظ حسین احمد صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کا میں احترام کرتا ہوں. ملاقات شاید مجھے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں زندگی میں، وہ 1 آدھ بار شاید. وہ بے بنیاد کھوکھلی اور ہوائی بات کرنے والے بندے نہیں. وہ دے کر گئے ہیں یا نہیں گئے، میں تو اس کی نہ تردید کر سکتا ہوں نہ تصدیق کر سکتا ہوں. میں تو صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جن کا آپ نے حوالہ دیا وہ ایک بہت معزز اور معتبر آدمی ہے. ورنہ میں نارملی، سچی بات ہے، میں سیاستدانوں کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا. تو لیکن اگر $500 ملین لیے ہیں تو یہ تو پھر میرا خیال ہے جھاکی ماری ہے. اور پھر اس پہ کس بات کا شور مچا رہے ہیں کہ جی واپس نہیں آ رہا ہے، تو ضمانتیں کس بات کی دی تھیں؟ دیر آر سو مینی کویسچنس. بٹ بیسیکلی آپ کے سوال کا جواب مختصر یہ ہے کہ میں حافظ حسین احمد صاحب کو بہت اوپر ریٹ کرتا ہوں ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مولانا. میں نارملی جو ہمارے مذہبی قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں، میں تو عام سیاستدان ہوں، وہ کسی بھی قسم کا ہو سیاستدان، میری سمجھ سے یہ ہمیشہ بار رہا ہے. اور ویسے بھی جو آدمی اقتدار کی تلاش میں ہوتا ہے وہ نارمل ہو نہیں سکتا. ہمارے دین کا بھی یہی فلسفہ ہے، جتنا میں سمجھا ہوں اور سمجھ آیا ہے، کہ کسی بھی منصب کے لیے، کسی بھی عہدے کے لیے خود کو پیش کرنے والا اور اس کے لیے سٹرگل کرنے والا آدمی اس کے لیے سب سے نامناسب ہوتا ہے. سو اس لیے میرا سیاستدانوں کے ساتھ، بٹ آئی ریسپیکٹ مولانا، باقی میں نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. اب مسلمانوں پہ مظالم، بیسیکلی یہ سوال گھوم رہے ہیں ایک چیز کے گرد کہ مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سوال بیسیکلی یہ. باقی یہ جو بین الاقوامی برادری کیا کر رہی ہے، پاکستان، ہم 73 سال سے زبانی جمع خرچ کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، عربز کیا کر رہے ہیں، سارا کچھ. تو پہلے میں نے اس پہ کالم لکھا تھا جوش و جذبہ. اس کی کنٹینیوٹی میں نے دوسرا کالم لکھا ہے کہ جوش و جذبہ کے بعد غم و غصہ اور عقیدت و احترام. یہ ان سارے سوالوں کو کور کرے گا. یہ اس سے پہلے اگر آپ جوش و جذبہ پڑھ لیں، موضوع اس کا بھی یہی ہے. اب یہ والا جو کالم ہے، موضوع اس کا بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ کالم آپ سن لیں. گزشتہ کالم میں نے جوش و جذبہ پہ تھوڑی سی روشنی اور بہت سا اندھیرا ڈالا تھا، جس کی باٹم لائن یہ تھی کہ علم، عقل، سائنس، ٹیکنالوجی، تفکر، تدبر، توازن کے بغیر، خالی خولی کھوکھلا جذبہ بغیر دستے کی تلوار اور بغیر تیر کے کمان جیسا ہوتا ہے. کالم مکمل کر کے آفس بھجوانے کے بعد میں دیر تک اس موضوع پہ سوچتا اور جلتا کرتا رہا تو اچانک یاد آیا کہ ہمارے ہاں جوش و جذبہ کے علاوہ بھی چند اصطلاحات بہت پاپولر ہیں، لیکن ان پر دیانتداری سے غور کرنے کا رواج نہیں ہے.
یہ 24 کروڑ انسانوں کا ملک ہے. کیونکہ اگر ہم ان لفظوں پہ جوش و جذبہ، غم و غصہ، فلاں یوم عقیدت و احترام سے منایا، اگر ہم لوگ ان پہ کبھی غور کریں تو یا ان کا استعمال چھوڑ دیں یا اپنے کرتوت، اپنی حرکتیں، اپنے اعمال چھوڑ دیں. یہ باقی جو 2 ٹرمز جن پہ میں آج بات کروں گا، یہ اصطلاح ہیں. قوم میں غم و غصہ پھیل گیا. کیا پھیل گیا غم و غصہ؟ دوسرا، ہمارے اسلاف، بزرگوں، روحانی عظیم شخصیات کے یوم شہادت ہو، یوم وصال ہو، عقیدت و احترام سے منایا گیا. کیا عقیدت و احترام؟ اسی پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. یہ تینوں اصطلاحیں، یعنی جوش و جذبہ، غم و غصہ، عقیدت و احترام، بنیادی طور پہ یہ تینوں اصطلاحیں آپس میں فرسٹ کزنز کی مانند ہیں، جن کا عمل اور اعمال کے ساتھ دور پار کا بھی کوئی تعلق نہیں. سب منافقت، زبانی جمع خرچ، خدا جانے کس دل جلے کا مصرع ہے. لیکن خوب ہے کہ ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں. خود اپنی ذات کی قسم کھا کے بتائیے کہ اگر ہمارا جوش و جذبہ، یہ نام نہاد غصہ، یہ سو کالڈ عقیدت و احترام دکھاوے کی بجائے جینون ہوتے تو کیا ہم لوگ آج دنیا میں وہیں کھڑے ہوتے جس مقام عبرت پہ آج ہم لوگ کھڑے ہیں؟ وہ بر صغیر کا مسلمان ہو، پاکستان کا مسلمان ہو، عالم اسلام پورے کا پورا، مڈل ایسٹ کا دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا دیکھ لیں، روز اول سے آج تک، یا جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالا ہے، ہم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے لفظوں، تقریروں، دعووں، قراردادوں، احتجاجوں، جوش و جذبوں، غم و غصوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، جبکہ صورتحال بتدریج بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن مجال ہے اس پورے معاشرے میں کسی سیاستدان، کسی مذہبی رہنما، کسی دانشور، کسی صاحب حال، کسی صاحب کمال، کسی صاحب جلال و جمال نے ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کے بعد اس حماقت زدہ حکمت عملی پہ ایک معمولی سی نگاہ ڈالنے کی زحمت بھی گوارہ فرمائی ہو. پورے دھوم دھڑکے سے عشرے بیت گئے، دائرے کا یہ سفر جاری ہے اور خدا جانے کب تک جاری رہے گا. سمجھ نہیں آتی کہ مزید کتنی نسلیں قربان کرنے کے بعد یہ سادہ سی بات سمجھ میں آئے گی کہ مسائل کے حل کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا. ہمارے یہ سارے جو منافقت کا جو کھیل ہے، غم و غصہ، عقیدت و احترام، اور یہ سارے کے سارے ہیں، ان کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ کیا سٹیٹس کو قائم رہا؟ حالات جوں کے توں رہے، یا بد سے بدتر ہوئے اور بدتر سے بدترین ہوئے؟ فلسطین سے لے کے کشمیر تک آپ کے سامنے ان ساری چیزوں کے نتیجے میں حالات سنگین سے سنگین تر ہوئے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ تلخ ترین سچائی کا سامنا کریں کہ شارٹ کٹ کی تلاش کے چکر میں فاصلے مزید طویل ہوتے چلے جائیں گے. بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ نوبت یہاں بھی پہنچ سکتی ہے کہ ریورس کرنا ہی ممکن نہ رہے. انہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، لیکن یہ ایسے بدقسمت اور بدبخت لوگ ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہو رہی کہ یہ تو راستہ کوئی اور ہے.